کریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا اکرم الخلق ما لمن الود به سواک عند حلول الحادث العممی منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اس خالق و مالک کا بے حد شکر کہ اس خالق و مالک نے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن پہ نماز جمعہ کی ادائیگی کی نیت سے ہم سب کو مسجد میں حاضری کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج کے جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں ایک اہم مسئلہ کی طرف آپ دوستوں کی توجہ دلانا مقصود ہے، اور وہ ہے نماز جنازہ سے متعلقہ۔ بندہ مومن کے جو حقوق ایک دوسرے پر ہیں، ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی صاحب ایمان فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ یہ اس کا حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، جو پہلے چلا گیا اس کا حق ہے جو باقی رہ گئے ان پر، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ ایسے فرض کو کہتے ہیں جو پوری بستی میں سے، پورے شہر میں سے ایک شخص ادا کر لے، باقی اگر ادا نہ بھی کریں تو انہیں ادا نہ کرنے پہ گناہ نہیں ہوتا، اور اگر ایک بھی ادا نہ کرے تو پھر وہ ساری بستی، وہ سارا شہر وہ گنہگار ہوتا ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اگر وہ فرض ادا کر لے تو باقیوں کو ادا نہ کرنے پہ گناہ نہیں۔ لیکن نماز جنازہ جو ہے یہ کسی سبب سے ہے، اور وہ سبب ہے فوت شدہ شخص، میت، وہ بندہ مومن کی ہو، مومنہ کی ہو، بچے کی ہو، بچی کی ہو، لیکن میت یہ سبب ہے نماز جنازہ کا۔ اگر میت نہیں ہے تو نماز جنازہ کا سبب نہیں ہے، تو جب سبب نہیں ہے تو پھر نماز جنازہ بھی نہیں ہے۔ اس مسئلہ پر اہل سنت کے طبقات، اہل سنت کے دو طبقے ہیں۔ ایک ہم ہیں جن کو عرف عام میں بریلوی کہا جاتا ہے، اور ہم ہی اہل سنت ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے دیوبند، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اس ملک کی غالب اکثریت اہل سنت ہیں، یعنی ہم ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو طبقہ عددی اعتبار سے دوسرے نمبر پہ ہے وہ مکتبہ دیوبند ہے۔ اب ان دونوں طبقات کے ہاں چونکہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ کو مانتے ہیں، فقہ حنفی پہ ہم عمل کرتے ہیں، ہم اپنے مسائل امام اعظم ابو حنیفہ سے لیتے ہیں، جو انہوں نے فرمایا اس کے مطابق ہم فقہ میں، عبادات میں اپنے معمولات کو ترتیب دیتے ہیں۔
وہ بھی حنفی ہیں، دیوبندی بھی، ہم بھی حنفی ہیں، لہٰذا ہمارے نزدیک اور ان کے نزدیک غائبانہ طور پر بغیر میت کے نماز جنازہ جائز نہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ غائبانہ طور پہ نماز جنازہ جائز ہے، یہ ان کا موقف ہے، اور اس پر وہ دلیل لاتے ہیں صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کہ نجاشی شاہ حبشہ ان کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے انتقال پر، ان کی وفات پر، ان کی میت، ان کی باڈی حبشہ میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ مدینہ شریف میں ادا فرمائی، مکہ شریف میں ادا فرمائی۔ لہٰذا چونکہ میت نہیں تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا، اس لیے جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ یہ ان کی پہلی اور آخری دلیل ہے، اسی پر وہ ساری اپنی آگے عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کچھ کمالات، کچھ خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو کہ باقی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ مثال کے طور پر اسی صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث، یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہاں کھڑے اپنے حوض کوثر کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے تم اپنے سامنے کی چیز کو دیکھتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر یہ ساتوں آسمانوں سے آگے کی بات ہے۔ کھڑے آپ زمین پہ ہیں ظاہری طور پہ، اور آپ اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اب باقی تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، گویا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ یہاں رہتے ہوئے بھی وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور باقیوں کے پاس یہ خصوصیت نہیں ہے۔ ہاں کچھ اللہ کے ولی ہیں کہ جن کے بارے میں خود بخاری شریف میں یہ بھی موجود ہے، حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرا فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو پھر جب وہ اس مرتبے پہ پہنچتا ہے تو فرمایا پھر اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھ جاتے ہیں، وہ بیٹھا لاہور میں ہوتا ہے، دیکھنا چاہے تو عراق بھی دیکھ لیتا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب اور ولیوں کو اللہ یہ شان، یہ خصوصیت، یہ خوبی عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اب یہ دو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور دونوں بخاری شریف سے پڑھی۔ اب جب یہ دونوں حدیث مبارکہ آپ نے سن لی، بلکہ میں آپ کو وہ سنا بھی دیتا ہوں، یہ حضرت عقبہ بن عامر راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مدینہ سے باہر تشریف لائے اور شہدائے احد پر نماز پڑھی جیسے کہ آپ میت پر پڑھتے تھے۔ پھر آپ واپس ہوئے اور منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا میں قیامت کے دن تمہارا پیش رو ہوں، یعنی تم سے آگے جاؤں گا، میں تمہارا گواہ ہوں، اور میں اللہ کی قسم یقیناً اس وقت اپنے حوض کی طرف دیکھ رہا۔ کھڑے احد شریف کے مقام پہ ہیں اور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ صحیح بخاری شریف میرے پاس ہے اور اس میں یہ حدیث موجود ہے، کوئی پڑھنا چاہے میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بندہ درجہ ولایت پہ پہنچتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ شارحین نے پھر اس کی شرح لکھی، وہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ کا نور بن جاتا ہوں، گویا وہ پھر اس نور سے دیکھتا ہے، اور دوسرے کو یہ دیوار تک نظر آتا ہے، میرے نور والے کو پھر دیوار کے پار بھی نظر آتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ مطلب کیا؟ فرمایا کہ اس کی سماعت اتنی بڑھا دیتا ہوں کہ وہ کئی میل دور چیونٹی کی بات بھی سن لیتا ہے۔ تو یہ
اللہ اپنے محبوب بندوں کو پھر یہ مقام دیتا ہے، یہ خصوصیت دیتا ہے. یہ ہر بندے کو، اب میری اور آپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے؟ نہیں دیکھ سکتی، لیکن یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ اللہ کے ولی دیکھتے ہیں. دیکھ سکتے نہیں، دیکھتے ہیں. اس پر میں چھوٹی سی بات ایک اور آپ کو سادہ سی سمجھا دوں، میرے جتنے نوجوان بچے بیٹھے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، اسلام قیامت تک کے لیے دین ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ 2 سال 200 سال 400 سال کے لیے دین ہے اور پھر کوئی چینجنگ ہو، نہیں. دین وہی، دین کی بنیاد قرآن و حدیث بھی، ٹھیک ہے. اچھا، زمانہ آگے بڑھے گا، ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، زمانہ کتنی تیزی سے بدل رہا ہے. یعنی آج سے 15 سال پہلے لاہور کیسا تھا، آج لاہور کیسا ہے. اب 15 سال پہلے والا ہمیں یاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مینار پاکستان مجھے یاد ہے، وہ چوک ہوتا تھا، ٹریفک پھنسی ہوتی تھی، ادھر والے پہلے آ رہے ہیں پھر ادھر، اب یہ پل سا بن گیا، فلائی اوور. اب ہمیں وہ یاد ہی نہیں، اور 10 سال کے بعد ہم بالکل بھول جائیں. کلمہ چوک کا بھی یہی حال تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اب سڑکیں بنی، پل بنے، ہمیں نہیں پتا، اب پرانا بھولتا چلا جا رہا ہے. تو زمانہ آگے تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، سفر کے ذرائع آسان ہو گئے، کمیونیکیشن کے ذرائع بڑھ گئے. اب یہ جتنی ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب ترقی ہوگی مسائل نئے نئے جنم لیں گے. جب نئے نئے مسائل جنم لیں گے تو حل تو پھر چاہیے ان کا. تو حل کہاں سے مل رہا ہے؟ 1400 سال پہلے قرآن سے. حل کہاں سے مل رہا ہے؟ 14 صدیاں پہلے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کا دین اتنا مکمل دین ہے کہ دنیا جتنی ترقی کرتی چلی جائے گی اتنا آپ کے دین کی سچائی کے سامنے سر جھکاتی چلی جائے گی. آپ سبحان اللہ ذرا اونچی بھی کہہ سکتے ہیں. مانا آج میں نے خشک موضوع پہ بات کرنی ہے ذرا، کیونکہ یہ تھوڑا سا سمجھانے سمجھنے والا موضوع ہے، لیکن جہاں جہاں محبت کی بات ہے وہاں سبحان اللہ کہنا چاہیے آپ کو. اور یہ محبت کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا دین اتنا طاقتور دین ہے کہ جو مسئلہ بھی آئے گا آپ کا قرآن، آپ کے محبوب کا فرمان اس کا حل پیش کرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی مسئلہ آ جائے اور حل نہ ہو. تو ترقی در حقیقت آپ کو سپورٹ کرتی ہے. جتنی ترقی ہوگی در حقیقت وہ آپ کے دین کی سچائی کو دنیا کے سامنے اور واضح کرے گی. ایک مثال میں دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی. جب سمجھ آئے تو سبحان اللہ میں کنجوسی نہیں کرنی. پھر آپ آج سے 20 سال 10 سال پہلے جب ہم کہتے تھے یہی حدیث پڑھ کے کہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھوں کا نور بن جاتا ہوں، میرے بندے، میرے نیک بندے، میرے ولی وہ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر جب ہم کہتے تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں دنیا کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح کسی کے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہو. رائی کا دانہ ہو اور وہ دیکھ لے، اس کو دیکھنے میں کوئی مشکل ہے؟ فرماتے ہیں میری ہتھیلی میں دنیا اس طرح ہے، میں دنیا کا جو مرضی کونا دیکھ لوں. جب ہم یہ کہتے تھے لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، کتنا شرک کرتے ہیں، کتنی غلط بات کرتے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ آج سائنس نے ترقی کی، موبائل آئے، 3G آئی، 4G آیا، اب 5G تک دنیا چلی گئی. ہوا کیا کہ ایک موبائل نے پوری دنیا آپ کی ہتھیلی میں لا کے رکھ دی. اب اگر آپ دنیا دیکھنا چاہیں تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں پوری دنیا دیکھتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا ہتھیلی میں ہاتھ کی آپ کا اور میرا دنیا دیکھنا یہ جائز ہے؟ یقیناً جائز ہے. ایک ذریعہ آ گیا، اس ذریعے سے اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں دیکھنے میں کوئی حرج ہے نہیں. اچھا، اب موبائل اور ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کو دیکھنا مولوی صاحب نے بھی جائز مان لیا، آپ نے بھی جائز مان لیا. کسی سے بھی بات کریں گے وہ کہے گا جناب ایک ذریعہ ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے، دنیا نے ترقی کی ہے، سائنس آگے بڑھی ہے، اور اس نے لا کے اس چھوٹے سے موبائل میں چھوٹی سی سم کے ذریعے، شوہوں کے ذریعے
یہ اتنا آسان کر دیا دنیا کو کہ اب آپ یہاں بیٹھے امریکہ کو دیکھتے بھی ہیں، امریکہ میں بیٹھے بندے کو سنتے بھی ہیں، اس کو دیکھتے بھی ہیں، وہ آپ کو دیکھتا ہے، وہ آپ کو سنتا ہے۔ گویا ایک موبائل، ایک سم، اور جناب ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو سمیٹ کے آپ کے ہاتھ میں، آپ کی جیب میں ڈال دیا ہے۔ جب دل کرے امریکہ میں دیکھے جاؤ، جب دل کرے امریکہ کو دیکھتے جاؤ۔ اب یہ سب کچھ پاسبل ہے، تو میں نے کہا آپ نے ٹیکنالوجی کو مان لیا ہے، چلے یہاں تک آپ بھی آگے، آپ کو مبارک ہو۔ لیکن میرے عزیز، کاش جتنا ٹیکنالوجی پہ یقین رکھتا ہے اتنا محبوب کے فرمان پہ بھی یقین رکھا ہوتا۔ جتنا تجھے اس سم پہ یقین ہے، اس موبائل پہ یقین ہے، جو کہ بنایا بھی انگریز نے، جو کہ بنایا بھی غیر مسلم نے، جتنا اس ٹیکنالوجی کو تو نے اپریشیٹ کیا ہے، کاش تو نے محبوب کے سچے فرمان کو بھی اسی طرح لیا ہوتا۔ آج موبائل کے ذریعے تو دنیا کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں دیکھتا ہے۔ 14 صدیاں پہلے میرے حبیب نے فرمایا تھا، جو اس کا ہو جائے جس نے کائناتیں بنائی ہے، وہ اپنے بندے کی آنکھ کو وہ طاقت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے جناب والا کرم سے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں دنیا کو دیکھ لیتا ہے۔ بس فرق اتنا سا ہے، تو میں گناہگار ہے تو موبائل ذریعہ بن گیا، جو نیک ہو گیا موبائل کی حاجت نہ رہی، رب نے اس کی آنکھوں کو وہ طاقت عطا فرما دی۔ تو ٹیکنالوجی نے آپ کی اس دین کی سچائی کو واضح کر دی۔ تو اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ آپ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے کچھ بھی دور نہیں۔ پہلی بات، اب آئیے اس حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں جو پیش کی جاتی ہے غائبانہ نماز جنازہ کے لیے۔ اس کا باب باندھا ہے امام بخاری نے، اور یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث مبارکہ ایک نہیں کئی مقامات پہ صحیح بخاری شریف میں بیان کی ہے، اور آپ نے جو اس کو عنوان دیے ہیں وہ عنوان بڑے اہم ہیں۔ ان عنوانوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ پوری بخاری شریف میں کوئی ایک باب ایسا امام بخاری نے نہیں باندھا جس میں یہ ہو کہ غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں، ایک باب بھی نہیں۔ تو اگر غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتی تو امام بخاری ضرور یہ باب لکھتے، نہیں لکھا۔ آگے چلیے، حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، اور اس کا باب کیا ہے؟ امام بخاری نے اس کو ٹاپک کو عنوان کیا دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو شخص میت کے عزیزوں کو اس کے موت کی خبر دے، جو شخص مرنے والے کے عزیزوں کو اس کے موت کی خبر دے، یہ انہوں نے اس کا عنوان باندھا ہے۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے، کیونکہ اس سے بڑے لطیف نکتے آپ کو آج ملنے والے ہیں۔ جو شخص میت کے عزیزوں کو اس کی موت کی خبر دے، یہ عنوان ہے۔ اب نیچے حدیث مبارکہ لائے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر دی۔ اوپر کیا باندھ رہے ہیں؟ خبر کس کو دینی ہے؟ میت کے عزیزوں کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر کن کو دے رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ نجاشی حبشہ میں، عزیز بھی حبشہ میں۔ امام بخاری کہتے ہیں عزیزوں کو خبر دینا میت کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں صحابہ کو۔ گویا پتہ چلا اسلام میں یہ طاقت ہے کہ بندہ 7 سمندر پار رہتا ہو، کبھی آپ نے دیکھا بھی نہ ہو، کلمہ پڑھ لے آپ کا عزیز بن جاتا ہے، آپ کا اپنا بن جاتا ہے۔ خبر دی، اور کس دن خبر دی؟ کیونکہ جو غائبانہ جنازے پڑھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں پتا۔ اہل حدیث کا یہ نقطہ نظر ہے، وہ کہتے ہیں غیب صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ ان کا ایک نظریہ ہے، ٹھیک ہے، حق ہے ان کا، رکھیں، ہمیں اس پر کوئی تنقید ہم نہیں کرتے، یہ ان کا حق ہے، وہ رکھیں یہ عقیدہ۔ لیکن یہ حدیث جس کو وہ غائبانہ جنازہ میں دلیل بناتے ہیں نا،
یہ ان کی دلیل تو نہیں بنتی، البتہ آپ کی سچائی کو ضرور ثابت کرتی ہے۔ کیسے؟ توجہ کیجیے۔ حبشہ میں وفات پائی شاہ نجاشی نے، اور اس دور میں کوئی خبروں کا ذریعہ، میڈیا نہیں، چینل نہیں، موبائل فون نہیں، رابطے کا ذریعہ نہیں۔ اب اتنا فاصلہ ہے کئی مہینے کے بعد خبر جائے، جب کوئی بندہ ادھر سے آئے واپس جائے، جا کے بتائے نجاشی فوت ہو گیا، یا حبشہ سے کوئی بندہ جائے اور ادھر جا کے بتائے کہ جناب کو فوت ہو گیا، تو کئی دن کئی مہینوں کے بعد یہ خبر جو ہے یہ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، یہاں کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی نجاشی کی موت کی، اور کس دن خبر دی؟ فرمایا جس دن انہوں نے وفات پائی اسی دن اسی لمحے خبر دی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تواڈے میرے سرکار بیٹھے تھے سن لیکن ملاحظہ اتھے فرما رہے سن، آپ دیکھ رہے تھے کہ نجاشی فوت ہو گیا ہے۔ میں کہے تو ساڈی پھر مان لو نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ طاقتیں دی ہیں کہ بیٹھے یہاں ہیں اور وہاں کی خبر دے رہے ہیں۔ اگلی بات تو آپ مصلی کی طرف تشریف لے گئے، یعنی عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے، لوگوں کو صفوں میں کھڑا کیا، 4 تکبیریں کہیں، یہاں تک حدیث پاک ہے۔ اچھا، اس میں غیبانہ جنازے کا کہیں ذکر آپ کو نظر آیا؟ وفات کی خبر دی ہے تو دیکھ کے دی ہے بغیر دیکھ کے دی ہے؟ دیکھ کے دی ہے نا۔ تو جب وفات کی خبر دی ہے اور صفیں بنوائی ہیں تو جب وہ دیکھ رہے ہیں وفات پا رہے ہیں تو میت ان کے سامنے نہیں ہے؟ غیبانہ تو تب ہو نا جب سامنے نہ ہو۔ یہاں تو صحابہ کرام کے قول موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا، بلکہ یوں تھا کہ نجاشی کی میت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ وہاں غیب تو ہے ہی نہیں، وہاں موجود ہے نجاشی، وفات کو بھی دیکھا ہے، میت بھی سامنے ہے اور حضور نے جنازہ پڑھایا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھایا کیوں؟ جنازہ پڑھایا کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ ایک جنازہ ایسا پڑھا ہے کہ جہاں دوسرے شہر میں کسی مسلمان کا انتقال ہوا اور آپ نے یوں جنازہ پڑھا، ورنہ جہاں کسی کا وصال ہوا وہیں لوگوں نے جنازہ پڑھ دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ بھی سوال ہے، اس کا بھی جواب کوئی نہیں آپ کو دیتا، کیونکہ جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے نا وہ اتنی چیز لے لیتا ہے۔ لیکن ہمارا مقصد تو آپ کے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور آپ کو اپنے عقیدے پہ قائم رکھنا ہے، اس لیے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مبارکہ میں سوائے اس ایک جنازے کے، اگر مان لیا جائے ہمارے نزدیک تو یہ بھی غائبانہ نہیں، لیکن اگر ان کی مان لی جائے تو صرف یہ ایک جنازہ پڑھایا ہے، باقی ساری زندگی مبارکہ میں آپ نے، خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے کوئی ایک جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا۔ پڑھا ہے تو دکھا دیں صحیح حدیث سے۔ تو پھر باقی زندگی نے کیوں نہیں پڑھا اور یہاں کیوں پڑھا؟ ایک مقام پہ نا 70 قاریوں کو لے کے گئے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کر کے کہ یہ ہم نے ان سے قرآن سیکھنا ہے، اور ان کو لے جا کے شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ اتنے غمگین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا گیا جتنا ان 70 شہداء پہ حضور کو دیکھا گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 شہداء پہ جنازہ اس طرح نہیں پڑھا۔ یہاں کیوں پڑھا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اب میں جواب دینے لگا ہوں۔ نجاشی جہاں تھے وہاں مسلمان کوئی نہیں تھا۔ نجاشی جہاں تھے وہاں مسلمان کوئی نہیں تھا۔ جب نجاشی فوت ہوا وہ جلدی جلدی اپنے طریقے کے مطابق، عیسائیت کے مطابق دفن کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا جلدی کرو جلدی کرو، اس سے پہلے کہ وہ دفنا دے ہم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ کے اسلام کے مطابق اسے دفن ہوں گے۔ اب سمجھ آئی آپ کو؟ کیونکہ جنازہ میت کا، میں نے پہلے ابتدا کی تھی، میت کا حق ہے مسلمانوں پہ، اور نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ میرا غلام شہید ہو گیا، فوت ہو گیا،
اور اب عیسائی اسے فٹافٹ اپنے طریقے سے دفنانے لگے ہیں، اور چونکہ میں دیکھ رہا ہوں تو میرے ہوتے ہوئے بغیر جنازے کے نہ ایسے تو نہیں ہوگا۔ آپ نے فوراً صحابہ کو لیا، صفیں بنائی، رب نے وہ سارے جو فاصلے تھے ان کو مٹایا، میت سامنے تھی، حضور نے جلدی جلدی جنازہ پڑھا۔ عیسائیوں نے وہاں دفن کر کے سمجھا ہم نے اپنے حساب سے دفن کیا ہے، اللہ نے فرمایا تم نے اپنے طریقے کیے، ہم نے اپنی تدبیر آزمائی ہے، میرے حبیب نے اپنے غلام کا جنازہ اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ جنازہ پڑھ لیا۔ تو یہ ہے جناب اس کا سارا خلاصہ، اور 13 مقام پہ یہ حدیث آئی ہے بخاری شریف۔ اچھا، جہاں جہاں آئی ہے نا، وہاں وہاں جو باب باندھے ہیں، وہ باب جو ہیں، ایک تو یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میت کی عزیزوں کو اطلاع دینا، پھر ایک باب باندھا کہ نماز جنازہ کی صفیں، پھر ایک باب باندھا کہ نماز جنازہ جو ہے وہ عیدگاہ میں، جنازگاہ میں ہو، پھر ایک باب باندھا کہ جنازے کی 4 تکبیریں ہیں، پھر ایک باب باندھا نجاشی کی موت۔ اچھا، اب یہ باب باندھے امام بخاری نے، تو جب اتنے باب باندھے ایک باب غائبانہ جنازے کا بھی باندھ دیتے، لیکن صحیح بخاری شریف میں کوئی بندہ غائبانہ نماز جنازہ کا لفظ دکھا سکتا نہیں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی لفظ، اپنی طرف سے اضافے ترجمے میں ضرور ہیں، عربی میں کوئی لفظ دکھا دے غائبانہ نماز جنازہ، قیامت آ جائے گی آپ کو کوئی نہیں دکھا سکتا، کیونکہ غائبانہ نماز جنازہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی پڑھ بھی لیتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی جھگڑا، ہم نہیں جھگڑتے، لیکن اگر کوئی ہمیں کہے کہ تم نہیں پڑھتے تو تم بڑا غلط کرتے ہو، تو پھر ہم جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، اور وہی ہم کر رہے ہیں، ہم کسی پر تنقید نہیں کر رہے۔ یہاں ان حدیث مبارکہ جو آئی ہیں نا 13 بخاری شریف میں، ان سے جو مسئلے ثابت ہوئے، نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں رہتے ہوئے، مدینہ شریف میں تشریف فرما ہوتے ہوئے نجاشی کے وصال کی خبر دی، گویا میرے نبی کا علم غیب ثابت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن خبر دی جس دن حضرت نجاشی کی وفات ہوئی، اسی دن، گویا میرے نبی کا ہر جگہ کو دیکھنا یہ بھی ثابت ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ مسجد میں نہیں بلکہ جنازگاہ میں جا کے ادا فرمایا، یہ بھی اس حدیث، ان حدیث مبارکہ سے۔ پھر 4 تکبیریں آئیں، وہ بھی ثابت ہوا۔ تو یہ مسائل ان حدیث مبارکہ سے ثابت ہوئے، اور پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ اور آخری حدیث اب سن لیجئے، یہ آج کے موضوع کے مطابق تو نہیں، غائبانہ جنازے سے ریلیٹ نہیں کرتی، لیکن یہ غائبانہ جنازے کی نا فوری بعد متصل تھی، مجھے بڑا مزہ آیا، میں نے کہا آپ کو بھی سنو۔ میرے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کی عظمت، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سیدنا انس بن مالک راوی، غزوہ موتا ہو رہا تھا، جنگ ہو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامنے تشریف فرما تھے نا لوگ، ان کو بتانا شروع کیا، فرمایا کہ اس وقت زید نے جھنڈا پکڑ لیا، آپ بیٹھے مدینہ پاک میں، جنگ کہیں لڑی جا رہی ہے، مسجد نبی شریف میں بیٹھ کے آپ فرماتے ہیں اس وقت جھنڈا نا زید نے پکڑا ہوا، لڑائی چل رہی ہے، او میرے زید شہید کر دیے گئے، اب جھنڈا جعفر نے تھام لیا، جعفر شہید کر دیے گئے، اب عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑ لیا ہے، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس وقت آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے بہہ رہی تھی، یعنی آپ اپنے غلاموں کی شہادت کو دیکھ کے غمزدہ بھی ہو رہے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بتا بھی رہے ہیں غلاموں کو کہ تمہارا فلاں بھائی شہید کر دیا گیا، تمہارا فلاں بھائی شہید کر دیا گیا، لیکن دیکھو دیوانے کتنے، ایک شہید ہوتا ہے تو جھنڈا گرنے نہیں دیتے، دوسرا آگے تھام لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑ لیا، اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ اسلام کو فتح عطا فرما دی۔
تو یہ میرے نبی کی خصوصیات ہیں یار، یہ میرے نبی کی عظمت ہے۔ تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ کبھی بھی اپنے مسائل کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پیچھے نہ لگے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کہے کہ یار آپ میلاد مناتے ہیں تو میلاد میں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحابہ نے نہ بھی کیا ہو تو وہ کر لو، تو یہاں آگے آپ لوگ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ میلاد شریف نام ہے خوشی کا، اور خوشی کی کوئی ایک مخصوص شکل متعین نہیں ہے۔ تو جب خوشی کی اصل ثابت ہے لہذا خوشی جائز ہے، انداز کوئی بھی ہو لیکن ہو شریعت کے تابع۔ نماز جنازہ مرضی پہ خواہش پہ نہیں چھوڑی گئی، اس کے ساری شرائط بیان کر دی گئی، اس کی ساری شرائط بیان کر دی گئی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کرنا شروع کر دیں۔ چلو مینوں یہ دسو غیبانہ طور تے جنازہ جائز ہے یا میت تو کئی سال بعد بھی وہ کہندے نے جا کے قبر تے جنازہ پڑھ لو، جائز ہے؟ سمجھ آئی؟ ہن مینوں یہ دسو جدو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وصال مبارک ہویا تو صحابہ کرام موجود سن نا، تو صحابہ کرام تو نہیں چاہیے سی پھر روز جنازے پڑھتے جا کے صدیق اکبر دی قبر انور تے؟ سارے صحابہ نے تو جنازہ نہیں پڑھے ہوئے گا نا، کچھ رہ گئے ہوں گے جڑے رہ گئے سانو قبر شریف تے آ کے پڑھ دے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ جنازے کی حالت وہ نہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے درود شریف پڑھا ہے بس۔ تو کیا اس نیت سے صحابہ کرام نے اور صحابہ کرام کے بعد تابعین تبع تابعین آج تک کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پہ جا کے درود شریف پڑھا کہ میں آپ کا جنازہ پڑھ رہا ہوں؟ کسی اور نے تاریخ پوری میں کسی فوت شدہ کی قبر پہ جا کے جنازے پڑھے؟ تو پھر یہ آج کہاں سے نکلا ہے؟ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں، لیکن آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے ہم پہ یقین رکھا کریں، ہمیں آدھے منٹ میں پرایا نہ کر دیا کریں۔ اگر ہم کو مسئلہ بیان کرتے ہیں نا تو کم از کم اتنا یقین تو رکھے نا کہ مسئلہ ٹھیک بیان کر رہا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی ایک طرف میں مسئلہ بیان کر دوں پھر بھی آپ کہو نہیں جی کوئی گل نہیں جی، کوئی گل نہیں کیوں کی ہوندا جی؟ اپنے بارے میں آپ بڑے سیانے ہیں، میں دو چنڈا مارا تو پھر میں کہوں کوئی گل نہیں، تسی نہیں منو گے، تسی کہو گے نا مولوی جی یہ کوئی گل کیوں نہیں، تو چنڈ ماری ہے مینوں تے مجمع وچ ماری ہے چنڈ، اپنی باری ایڈے سیانے ہو تو دین باری کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں۔ خدا کے لیے تھوڑا سا بیدار ہو، اتنا بھی دین کو ہلکا نہ لیں، جو مسائل ہیں وہ ہیں، اور میں آپ کو عرض کر چکا کہ یہ صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ جا کے دیوبندیوں سے بھی پوچھ لیں، وہ بھی یہی مسئلہ بیان کریں۔ آخری گزارش، مسجد میں نماز جنازہ، غیبانہ جنازہ پہ تفصیلی بات ہوگی، مسجد میں نماز جنازہ، اس پر ہمارے فقہاء حنفیہ ان کے نزدیک میت مسجد میں لا کر جنازہ پڑھنا یہ مکروہ ہے، اور ہمارے پاس دلیل ہے سنن ابی داؤد شریف کی حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں جنازہ پڑھنے والوں کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی کوئی اجر نہیں ان کے لیے۔ تو اس کو دلیل بنا کے امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا کہ میت کو مسجد میں لا کر جنازہ پڑھنا یہ مکروہ ہے، لیکن میت مسجد سے باہر ہو، نمازی مسجد میں ہوں، تو پھر ہمارے فقہاء نے لکھا کہ اس میں کراہت نہیں، یہ جائز ہے۔ اور اگر حالات کچھ ایسے ہوں کہ مجبوری بن گئی آپ کی، بارش بہت ہے، پانی بہت ہے، آپ جنازگاہ پہنچ نہیں سکتے، اور کوئی اس طرح کی مجبوری بن گئی کہ آپ بہت مجبور ہو گئے، تو پھر مسجد میں میت لا کر بھی جنازہ کی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں جب آپ کسی مشکل میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، کوئی ایسی مشکل درپیش ہو جس کا حل کوئی نہیں، تو پھر مجبوری کی حالت میں مسجد میں نماز جنازہ میت لا کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہیں
تو پھر جنازگاہ میں جنازہ پڑھنا یہ افضل ہے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جنازگاہ میں جائیں، وہاں انتظام ہوتا ہے، ایک وسیع کھلی جگہ ہوتی ہے۔ مسجدوں میں جگہ بھی اس قدر کھلی نہیں ہوتی، اور دوسری کہ میت کے ساتھ کوئی نجاست مسجد میں آ سکتی ہے، کوئی گندگی مسجد میں آ سکتی ہے۔ اسلام نے بچوں کو اور مجنوؤں کو مسجد میں آنے سے اسی لیے منع کیا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا، پیشاب کر دیں گے، پخانہ کر دیں گے۔ جو دیوانہ ہے، جس کو سینس نہیں ہے، جس کا دماغ کام نہیں کر رہا، وہ پیشاب کر سکتا ہے، غلاظت کر سکتا ہے، تو اس لیے ان کو مسجد میں آنے سے روکا گیا۔ تو میت جو ہے یہ بھی اسی حکم میں آئے گی کہ اس کے ساتھ بھی کوئی غلاظت، کوئی نجاست رہ سکتی ہے، کوئی دوبارہ سے نکل سکتی ہے جسم سے، تو اس لیے جنازگاہ میں جا کر جنازہ پڑھا جائے اور اس کو سپرد خاک کر دیا جائے۔ لیکن اگر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کوئی پریشانی ایسی بن جائے کہ جنازگاہ میں نہیں جایا جا سکتا، پھر مسجد میں جائز ہو جائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ، اگر شرط نہ پائی گئی تو پھر جنازگاہ میں پڑھیں گے، اور اگر میت باہر رکھ کے مسجد میں جنازہ پڑھ لیا جائے تو اس میں ہمارے فقہاء نے لکھا وہ جائز ہو جائے گا۔ جی، مسجد جو ہوتی ہے قبلہ، یہ ہاتھ تو اس کی ساری یہ مسجد ہے، یہ جتنا حصہ ہے نا یہ مسجد ہے، لیکن اس کی تقسیم پھر یوں کی جاتی ہے کہ ایک ہے عین مسجد۔ عین مسجد وہ جگہ ہے جو مختص ہے عبادت کے لیے، اور یہ جو وضو خانے، واش روم، یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ مسجد کا حصہ ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ چونکہ عین عبادت یہاں نہیں ہوتی، لہٰذا اس کا حکم جو ہے وہ اس کے حکم میں نہیں آتا۔ یہاں آپ دیکھیں نا، جوتے پہن کے ہم آ جاتے ہیں، واش روم چلے جاتے ہیں، تو یہ مسجد میں نمازیوں کی سہولت کے لیے ہے، مسجد سے متصل ہے، لیکن یہ مسجد کے حکم میں اس طرح نہیں جس طرح اس مسجد کا حکم ہے کہ یہاں احترام ہے، جوتا نہیں لا سکتے، گندگی نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ مسجد کی نمازیوں کی ضرورت کے پیش نظر اس کو بھی ہے مسجد ہی، لیکن اس کو فنا فی المسجد کہ وہ مسجد کا حصہ جو مسجد میں ہوتے ہوئے ان چیزوں کے لیے مسجد سے الگ ہے۔ نہیں، مجبوری ہو پھر مجبوری تو علاوہ بار سڑک تے رکھو، یعنی کوئی ایسی مسجد ہے جہاں قبلہ ادھر ہے تو مسجد کے سامنے رکھیں، مسجد میں جنازہ آپ پڑھ لیں، وہ تو ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم اس میں، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ فقہا جو ہیں وہ مالکی، شافعی، انہوں نے کہا کہ ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں، جب ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم فقہ حنفی کی روشنی میں کرتے ہیں۔ کوئی بندہ پھر یہ کہے کہ جی وہ فلانا کہنا جی جائز ہے، وہ جو فلانا جائز کہہ رہا ہے نا وہ کسی اور فقہ کا کہہ رہا ہے۔ آپ نے نکاح کیا ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، وہ سارا آپ نے فقہ حنفی کے تابع کیا۔ تو جب آپ فقہ حنفی کے تابع دین کے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں تو پھر نماز جنازہ میں بھی فقہ حنفی کے تابع آپ نے چلنا ہے، اور فقہ حنفی کا حکم یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج کے جمعہ کی نشست میں عرض کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا